الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ 5-10 منٹ میں بات ختم کی جائے گی۔ الحمدللہ بہت سارے مقررین بھی آنا باقی ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں قرآن کریم کے کچھ حقوق بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس سے پہلے سورہ فرقان کی آیت سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کل قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف یہ شکایت درج کرائیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یعنی قرآن کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ رسول محترم اپنی امت کے لیے راتوں رات جاگتے تھے، راتوں رات روتے تھے۔ ایک بار تو اس قدر آپ روئے کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ اے جبریل جاؤ پتہ لگاؤ کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے رونے کی وجہ کیا ہے، لیکن اللہ نے بھیجا کہ اے جبریل جاؤ پتہ لگاؤ کہ میرا محبوب میرا رسول کیوں رو رہا ہے۔ جبریل السلام آتے اور کہتے ہیں کہ آئے اللہ کے رسول، آپ اس قدر رو رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ اس قدر ہلکان ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری امت کا کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا، جبکہ انبیاء کرام کا یہ حال ہوگا کہ بڑے بڑے جلیل القدر نبی اور رسول اور پیغمبر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے اللہم رب سلم اللہم رب سلم، اے اللہ رب العالمین تو آئے کہ تم اس کو بچا لے۔ جب انبیاء کرام کا یہ حال ہوگا تو میری امت کا کیا حال ہوگا؟ انسان محشر میں ننگے بدن ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، سورج سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، پوری تماشت اور پوری گرمی برسا رہا ہوگا۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پہ ہے۔ اس کے باوجود یہ مئی جون کا مہینہ ہم کو 1 گھنٹہ دور برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہاں اے سی مل جائے، کہاں چھاؤں مل جائے، کہاں پنکھا مل جائے۔ ہم لوگ تصور کریں کہ سورج سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، پوری تماشت اور پوری گرمی برسا رہا ہوگا اور انسان ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوگا۔ یہ مرحلہ چند دنوں کا نہیں، چند مہینوں کا نہیں، چند سالوں کا نہیں، بلکہ 50,000 سال کا مرحلہ ہوگا۔ 50,000 سال انسان اس سورج کی تپش میں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا جبکہ انبیاء کرام کہیں گے اے اللہ رب العالمین تو مجھ کو بچا لے۔ تو میری امت کی فکر نے مجھ کو رونے پر مجبور کیا ہے۔ جبریل السلام جاتے اور کہتے ہیں کہ رسول کو ان کی امت کی فکر نے ان کو رونے پر مجبور کیا ہے، اپنی امت کی فکر میں روئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واپس جبریل السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے جبریل جاؤ اور نبی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان اور ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کل قیامت کے دن اتنا نواز دیا جائے گا، اتنا دے دیا جائے گا اپنی امت کے بارے میں کہ آپ راضی و خوش ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں سارے نبیوں کی ایک دعا کی گارنٹی اللہ نے لیا ہے کہ وہ دعا دنیا میں جو مانگیں گے قبول ہو جائے گی۔ باقی دعاؤں کی گارنٹی نہیں تھی، لیکن ایک دعا کی گارنٹی اللہ نے لیا تھا اور سارے انبیاء کرام نے جلدی کی اور وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لیا اور اللہ نے کو دے دیا۔ لیکن آپ نے اپنی امت کی فکر کے لیے کیا کہا؟ میں نے ابھی اس دعا کو چھپا کے رکھ لیا ہے، ابھی میں نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ میں اس دعا کو استعمال کروں گا۔ میری اس دعا سے انشاءاللہ
ہر اس امتی کو فائدہ پہنچے گا جو بغیر شرک اس دنیا سے جائے گا۔ یعنی شرک کی قباحت اور توحید کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ ایک بار آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ اے نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت قیامت تک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، یا آپ کو شفاعت کا موقع دیا جائے۔ آپ کے پاس دو آپشن ہے، آپ جو چاہے وہ چوز کر لے، اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا کہ اے نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، اور یا آپ کو شفاعت کا موقع دیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو اختیار دیا تو میں نے شفاعت کو چن لیا ہے، اور انشاءاللہ میری سفارش سے ہر اس امتی کو فائدہ پہنچے گا جو بغیر شرک اس دنیا سے جائے گا۔ تو اپنی امت کے آپ اس قدر خیر خواہ تھے، اس قدر مہربان تھے، لیکن قرآن کا چھوڑنا اتنا بڑا جرم تھا کہ وہی نبی رحمت اپنی امت کے خلاف اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مقدمہ درج کرائیں گے اور کہیں گے اے اللہ رب العالمین، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کا چھوڑنا 6 معنوں میں 2-3 میں بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ پہلی نمبر، قرآن کا چھوڑنا اس معنی میں کہ قرآن پر ایمان نہ لانا، یہ قرآن کا چھوڑنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس میں ہم لوگ مشغول ہیں اور ہر کوئی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ارکان ہی۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ آج سوشل میڈیا پہ انسان بالکل بزی ہے، اخبارات پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، IPL اور بہت سارے میچ دیکھنے کے اس کے پاس ٹائم ہے، دنیا بھر کے خرافات آتے، لیکن اس کے پاس قرآن کرنے کی تلاوت کرنے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 5-10 منٹ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر لے۔ دنیا کے لیے سارے ٹائم اس کے پاس ہیں، موبائل میں گھنٹوں گھنٹوں لگائے رہتا ہے، میچ میں گھنٹوں گھنٹوں لگائے رہتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس کے پاس 5-10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا، اس میں غور فکر نہ کرنا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا گزرا، کوئی 1 بار ختم کیا، کوئی 2 بار ختم کیا، کوئی 3 بار ختم کیا، کوئی 4 بار ختم کیا، لیکن کسی کو توفیق یہ نہیں ہوئی کہ قرآن کو پڑھ کے ایک سورہ یا ایک رکوع یا ایک پارہ پڑھ لے، الا ماشاء اللہ۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے بس پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا خط ہمارے پاس آیا ہوا ہے، 1400 سال سے اللہ رب العالمین کا خط ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایک بار بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا۔ یہ ہماری نوبت ہے۔ غیروں کی بات تو چھوڑو، اوروں کی بات چھوڑو، جن کے یہاں کے قرآن کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بات چھوڑیے، ہمارا آپ کا کیا معاملہ کیا ہے؟ رمضان میں ایک رکوع بھی اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھنا یہ بھی قرآن مجید کا جرم ایک چھوڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔ پہلے گاؤں میں بمبئی سے خط کوئی لکھ کے بھیجتا تھا تو بوڑھی مائیں جس کو کچھ اردو پڑھنے آتا تھا وہ پہنچ جاتی تھی، ہمارے بیٹے نے خط لکھ کے بھیجا ہے، پڑھ کے سنا دو بیٹا۔ جب تک وہ خط پڑھ نہیں لیتی تھی تب تک سکون نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کا خط 1400 سال سے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ایک بار بھی ہم کو پڑھنے کی تو نوبت نہیں آئی کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں غور فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی سمجھ میں آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید کے فرامین اور اس کے احکام پر عمل نہ کرنا۔ ایمان تو لے آئے، تلاوتیں تو کر لی، غور فکر تو کر لیا، لیکن پھر عمل کے لیے بتائیے، عمل سے ہم کو صدور ہے۔ تو قرآن مجید کے احکام و فرامین پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید کا 5واں جو حق ہے کہ قرآن مجید کے احکام و فرامین اور اس کے پیغام کو غیروں تک نہ پہنچانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کے ایسے ماحول میں جبکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ذہن کو گھولا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں اگر ہم قرآن کے پیغام اور اللہ کے پیغام کو ہم غیروں تک نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ یہ مساجد دروس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو لوگ مسجد سے جڑے ہوئے تو انہیں کے لیے ہوتا ہے،
غیروں تک کون پہنچائے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہاں آج تو غیر چاروں طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پورا پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے. ابھی چند سالوں پہلے ہم یہ صحیح سے اندھیری جا رہے تھے اولا کی گاڑی سے، ایسا زندگی بھر یہ واقعہ نہ بھولے. اولا کا جو ڈرائیور تھا اس نے کیا کہا، ایک جملہ کہا. اس نے کہا قرآن مجید میں 27 آیتیں ایسی لکھی ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم کو کہیں بھی پاؤ قتل کر دو. اتنی بڑی بات بہتان سے بات دیا اور کہا ایک دو آیت 27 آیتیں ایسی ہیں. تو میں نے فوراً برجستہ کہا، میں نے کہا تم ایک آیت دکھا دو، 27 آیت نہیں، ایک آیت دکھا دو کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھا دو کسی بھی غیر مسلم کو کہیں پاؤ قتل کر دو تو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں. کیسے بھی دوں گا وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن تم ایک آیت اگر دکھا دو تو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو جاؤ. نہ اس چیلنج بندہ چیلنج قبول کیا اور اپنے باتوں سے رجوع کیا. وہ نہیں بولا ہے تو ہے. میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ دکھا دے ایک آیت، نہیں مان رہا وہ، اور نہ ہی اپنے موقع سے رجوع بھی کر رہا ہے. تو جو ذہن جو کھولا جا رہا ہے یہ ہم اور آپ دور نہیں کریں گے. قرآن کے فرامین اور اس کے احکام پر جو اس کے جو فرامین ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے، مشہور آیت ہے، بارہا حضرات نے سنا ہوگا، من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکانما الناس جمیعا. مشہور آیت ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل لیا اس نے سارے انسان کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی زندگی بچا لی سارے انسان کو بچا لیا. یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہر کسی سے ملنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے فرامین و احکام پر غیروں تک نہ پہنچانا ہے، یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی ذمہ آتا ہے. آخری بات میں ختم کر رہا ہوں. قرآن مجید کا چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو ترجیح دینا. بہت سارے مساجد میں آپ چلے جائیں، ان کی مخصوص کتاب ہے، اسی کتاب کو کھولا، پڑھا، بند کیا، بس رکھ دیا. قرآن مجید بہت سارے لوگ اہل حدیث جو ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں. گوئندی میں مسجد ہے، وہاں ایک مسجد بننے کے سبب یہی پڑا کہ ایک مسجد تھی، وہاں روزانہ فضائل اعمال پڑھی جاتی تھی. تو ایک دن امام صاحب کہیں چلے گئے اتفاق سے. اب جو شخص نماز پڑھائے تو انہوں نے کہا میں ڈھونڈا لا پڑھوں میں بھی، جو روز کا روٹین تھا پڑھتے تھا. ڈھونڈا نہیں ملا تو میں نے قرآن مجید بازو میں رکھا ہوا تھا، قرآن مجید کو ترجمہ لیا، کچھ آیتیں پڑھی اور ختم کر کے رکھ دیا. مسجد سے نکلنے کے بعد ذمہ دار کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے آپ؟ کہا میں نے فضائل اعمال ڈھونڈا نہیں ملا تو میں نے سوچا روز پڑھا جاتا، میں کچھ آیتیں پڑھ لوں. تو چند آیتیں میں نے ترجمہ تفسیر پڑھا، اس بار رکھ دیا. ذمہ دار کیا کہہ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. جو کتاب پڑھی جاتی تھی وہی پڑھی جائے گی اور ہم کچھ نہیں جانتے. بھائی میں نے غلط کیا ہے بھائی؟ میں نے قرآن ہی تو پڑھا ہے، اپنی کوئی کتاب تو پڑھی نہیں ہے میں نے. آپ کی مسجد میں کتاب قرآن رکھا ہوا ہے، تفسیر رکھا ہوا ہے، وہی تو میں نے پڑھا ہے. میں نے غلط کیا تو ہم کچھ نہیں جانتے. جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہی پڑھی جائے گی. یہ حال ہے قوم کا ہمارے. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کے کل 6 حقوق ہیں. اگر ہم یہ ادا کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور کامیابی ہو جائے گی آخرت میں بھی. تو قرآن مجید کے کل 6 حقوق ہیں، یا دوسرے معنی میں ہم یہ کہیں قرآن مجید کا چھوڑنا 6 زمرے میں. قرآن مجید پر ایمان نہ لانا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، قرآن مجید میں غور فکر تدبر نہ کرنا، قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں کو نہ پہنچانا، اور قرآن مجید کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو ترجیح دینا. یہ اس کو چھوڑنے کے زمرے میں آتا ہے. باتیں بہت ساری الحمدللہ، 3 بڑے علماء کرام موجود ہیں. میں تو ضمن آ گیا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے، ہم اس سے مدارس سے جڑے، مسجد سے جڑے. آج جو قوم کی نوبت ہے، ایک آخری بات یاد آ گئی ہے کہ قرآن کے تعلق سے ہم لوگ کا ذہن اور پوری دنیا کا ذہن کیا بنا ہوا ہے. سن 1990 میں ایک رپورٹ آئی تھی ٹائمز آف انڈیا میں. ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کا بہت مشہور اخبار ہے. اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ 2050 آنے سے پہلے یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی. بہت بڑا اخبار، اور ہیڈنگ میں یہ خبر چھپی ہوئی تھی. اب وہ لوگ جگہ جگہ کانفرنسیں کر رہے ہیں، جگہ جگہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. آخر میں لوگ پادری کے پاس گئے کہ اس طرح کے اخبار میں یہ رپورٹ آئی ہے، اس کو کیا کیا جائے.
تو اس نے کہا پتہ لگاؤ کہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے، اور بہت ساری جو اسکول ہے، کالج ہے اور کانوینٹ کی اسکول ہے، اس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کی ہے کتنی ہے۔ تو جب سروے کیا گیا تو پتا چلا کہ 85% بچے اسکولوں کا رخ کرتے ہیں اور 15% بچے مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس پادری نے ایک جملہ کہا، اب تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ بچے ان کے بچے جب ہمارے بچے ہو گئے، اب اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لو، کاپوس ٹھوس لو اور آرام سے گہری سو جاؤ، اب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 15% بچے سے مدارس کا رخ کرتے ہیں اور 85% ہمارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، تب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 1990 کی رپورٹ تھی۔ 2010 کی جو رپورٹ آئی ہے، 3% بچے مدارس کا رخ کرتے ہیں اور 97% اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ 20 سال میں تبدیلی آئی ہے۔ 15% سے 3% بچے ہیں مدارس کا رخ۔ آپ لوگ اگر مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو بہت بڑی کامیابی آپ کے لیے، اور بہت آپ سعادت مند ہیں، اور آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 2020 میں جو رپورٹ آئی ہے وہ خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد صرف 1% بچی ہے اور 99% بچے مدارس اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ 1% بچوں سے جو فارغ ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ تجارت میں، کاروبار میں اور بہت سارے لائن چلے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو پھر بھائیو، آپ قرآن سے جڑے، علماء سے جڑے، علماء سے آپ جڑے رہیں گے، مدارس سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ آج جو فتنہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، خوارج کا فتنہ، انجینئر مرزا کا فتنہ اور شکیل بن حنیف کا فتنہ، جو 10,000 مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اورنگ آباد میں۔ وہ بہار کا شکیل نکلا ہے، شکیل بن حنیف، 10,000 مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، اس کو مہدی اور عیسیٰ مان چکے ہیں۔ وہ اس طرح گمراہی آ رہی ہے۔ تو آپ علماء سے جڑے، مدارس سے جڑے، مسجد سے جڑے تو انشاءاللہ آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو بھائی، یہ چند باتیں تھی، میں ایسے ضمن آ گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنے سے محفوظ رکھے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ علماء سے جڑے، مدارس سے جڑے، اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔